کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا, تو ریلیکس ہونے کے لیے کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیک بھی شروع کر دیتے ہو. کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے, اور بعض میری ویڈیو اور دوڑ دوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں, ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو, چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا مطلب, پھر قرآن آیتیں نازل کرتا کہ جن ہم لوگ ہوتے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جن نے مشورہ دیا تھا نا ذرا آئے لائن پہ آ جائے. سر شادی بیاہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کے مشورے پہ کہیں شادی کر لی, اس کے بعد بیوی صحیح نہیں نکلی, اس نے مروایا میرے کو, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس نے بندوق تھوڑی رکھی تھی, ایک رائے دی تھی نا, فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے. اب ہم ہوتے اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ ہمارا کوئی کمانڈر ہوتا, ہم تو بلا یار ادھر آ جا, لائن پہ آ جاؤ, تم نے بولا تھا نا, تم نے بولا تھا, یہ سارے اس طرف آ جائیں. اور پھر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی کہ آئندہ ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا, آئندہ ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا, اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے, انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی غلط فیصلہ. بھائی قیامت تک کے لیے اسلام آیا ہے, تبھی میں بار بار بات سے پھر بات نکلتی ہے یار. میں جو کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں, یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا تو وہ والا پیکج دے گا تو قیامت تک کے لیے چل سکے. تو یہ کوئی 4 بیویاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, یہ پیکج چلتا نہیں ہے, لاکھوں میں ایک آدمی میں چلتا ہے. جو پیکج مارکیٹ میں چلے گا وہ پھڈوں والا ہی چلے گا. تو مثالی شادی وہی ہے جس میں پھڈے ہو رہے ہوں, اور ان پھڈوں میں سروائیو کرو آپ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہی بات ہے پھر نابالغوں کے سامنے میں نے بالغوں والی باتیں شروع کر دی. ہمارے نبی کی 9 ازواج تھی, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ وہاں بھی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھی, وہاں بھی اونچ نیچ ہوتی تھی. یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجات میں بیٹوں نے اپنے دوسرے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں بھی اونچ نیچ چلی ہے. تو ایسی بات جو سوسائٹی میں چل ہی نہ سکتی ہو, جو لاکھوں میں ایک ہو, وہ مثالی نہیں ہوتی. مثالی وہ واقعات ہوتے ہیں جو چل سکیں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ قصے نہیں سناتا کہ جی 4 شادیاں کر لی اور کچھ بھی نہیں ہوا, بھائی یہ بھی سارے ملے. نہیں بھائی یہ نہیں ہے, اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو کرے گا جب وہ بھگتے گا تو بولے گا یار مفتی صاحب کے ساتھ تو کامیاب ہوئی شادی, میری شادی تو کیا ہو گئی, ناکام. نہیں بھائی, یہ کامیابی اسی ناکامی کے ساتھ ہی کامیاب ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ لوگ قابل تقلید ہوتے ہیں جو نارمل وے میں چل رہے ہوں. تو اگر اسلام میں فتوحات ہی ہوتی, شکست ہی نہ ہوتی, تو صحابہ اور نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنتی.
کیونکہ دنیا میں کوئی قوم کوئی فوج ایسی نہیں ہے فتوحات ہوتی رہے ان میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سارے واقعات کر دیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنے. بھائی فتوحات بھی ہوئی ہیں, شکست بھی ہوئی ہے, مشورہ لیا گیا ہے, اس مشورے کے نتیجے میں شکست ہو گئی فتح ہونے کے بجائے, تو کیا مشورہ چھوڑ دیں؟ نہیں, اصول ہمیشہ وہی رہے گا. پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ بولو, اللہ پہ چھوڑو گے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی, یہ بھی تکوینی امر تھا. اللہ نے بتا دیا کہ لڑائی کے وقت میں کیا کرنا ہے تم نے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی ہمیں پتا چلتا کہ مسلمانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو تو اس کے شرعی حکام کیا ہیں. ہمیں اس لڑائی سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1, لڑائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا, ایک دوسرے کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا گیا. تبھی ہدایہ میں احکام لکھے ہوئے کتاب البغات, باغیوں کے حکام, کہ باغی کے پاس اگر طاقت ہو اور لڑنے کے لیے آئے اور حکومت اس کو شکست دے دے تو ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو غلام نہیں یہ دلیل ہے نا, ہمارے لیے تو صحابہ بھی حجت ہیں. نمبر 2, ان کے جنازے پڑھے جائیں گے کیونکہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کے جنازے بولو نا پڑھے ہیں. ان کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں بشرطے کہ باغیوں کے پاس ایک کیا ہو, پاور ہو, جیسے معاویہ کے پاس پاور تھی. اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے حکام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ صحابہ سے لیے گئے ہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں حکم کہاں سے ملتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ سلوح کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ اکابر کی سنت ہے. تو اسلام جو ہے نا چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس نے حکام وہی دینے ہیں جو قیامت تک کے لیے ممکن ہوں. تمام دیکھو ایک بڑی زبردست بات ہے اسلام میں, یہ جو کہتے ہیں نا باندیوں کے نظام پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں غلام اور باندیاں تھی. بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں فیوچر میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, آپ کے پاس اتنے جنگی قیدیوں کو رکھنے کی جگہ ہے, اور جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس تو غلام اور باندیوں کا ایک پیکج ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ کسی کو غلام باندی بنانا, لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, لوگ ان کی حفاظت کریں اور ان سے کام لیں. یہ کسی قیامت یعنی ہمیں تو نہیں پتا نا قیامت میں کتنا ٹائم ہے. سورج کی عمر کہتے ہیں ابھی 5 ملین سال تو کم از کم ہے, یعنی 50 لاکھ سال کم سے کم سورج چلے گا. اگر قیامت نہ آئی تو, قیامت آ گئی تو گیا, یعنی قیامت نہ آئی تو اتنا چلے گا, قیامت آ گئی تو گیا, اور قیامت نہیں آئی تو بھی اتنا ہی چلے گا, اس سے زیادہ. تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس صرف 50 لاکھ سال باقی بچے ہوئے, اس کے بعد سورج ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, ہم نے کیا کرنا, اتنا عرصہ کون سا ہم زندہ رہیں گے. خیر, تو اسلام کے پاس ایک پیکج ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے, فرض نہیں ہے وہ, لیکن اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے. قیدیوں کے بجائے یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, قیامت تک کے لیے ہے نا, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں مرد ختم ہو گئے تھے نا, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں تھا, اتنی لاکھوں عورتوں کو ٹھکانے لگانے کا. اسلام کے پاس پیکج تھا. صحابہ کرام ایک جنگ میں 10,000 کے قریب صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں, اتنے مرد شہید ہو گئے, تو ان عورتوں کو کہاں لے کے جائیں؟ کوئی بات نہیں, ایک مرد 2-2 3 شادیاں کرے. اسلام کے پاس پیکج تھا یا نہیں تھا؟ تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا, اس لیے وہ تمام چیزیں 23 سال میں وقوع پذیر ہوئی ہیں جو ہمیں 23,000 سال تک کے لیے درکار تھی. تو اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نقصان. تو اللہ نے یہ بھی منظر بھی ہمیں دکھانا تھا کہ بعض دفعہ تم مشورہ لے کے بھی عمل کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورے لینے چھوڑ دو, نہ کوئی بات نہیں, پھر بھی مشورہ لینا پڑے گا. اور اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ شخص تمہارا خیر خواہ ہے اور اس کے باوجود اس کے مشورے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا, تو اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے, دوبارہ اس کو مشوروں میں شریک کرنا ہے. اس لیے کہ وہ پیغمبر, وہ جو ہے فرشتہ نہیں ہے, انسان ہے, اور انسان سے رائے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے تمہیں مروا دیا ہے, بھائی اس کی نظر میں جو بہتر تھا اس نے تمہارے سامنے رکھ دیا, اب تمہاری قسمت ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اے نبی ان لوگوں کے مشورے کی وجہ سے غزوہ احد میں آپ کو نقصان ہوا, کوئی بات نہیں, اس نقصان کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کرنی, بلکہ
نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ نے یہ نقصان کسی حکمت سے کروا دیا. وہ حکمت کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا یہ دنیا کی آزمائشوں سے نکلیں, انہوں نے بہت کو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کو شہادت دے کے جنت میں داخل کیا جائے. دن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ سوچا جائے گا. تو آگے قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے آئندہ بھی مشورہ لیں. پھر کیا ہوگا؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ پہلے جب مشورہ لیا تھا تو نقصان ہوا, اب تو کہہ رہے آئندہ بھی مشورہ لیں. اب اگر مشورہ لیا تو کھٹکا لگا لائے گا کہ دوبارہ نقصان نہ ہو جائے. اللہ نے حکم تو دے دیا ہے لیکن نتیجے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بہت مشکل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا, اس دفعہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا, آئندہ بھی مشورہ لے, میں گارنٹی لیتا ہوں نقصان نہیں ہوگا. یہ اللہ نے نہیں کہا, یہ اللہ نے نہیں کہا. میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اب خطرہ ہو سکتا تھا, اللہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں انہیں سے مشورہ اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے کے جب ایک رائے قائم کریں تو توکل علی اللہ, اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ بھی بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ دوبارہ مشورہ لیں اور جب کسی رائے پہ مشورے کے بعد مضبوط ہو جائیں تو یقین رکھیں کہ اب نقصان نہیں ہوگا. نہ اب بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے پھر نقصان ہو جائے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نقصان نہیں ہوگا. فرمایا رائے قائم ہو تو توکل اللہ پہ, نتیجہ چھوڑ دو. اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا.